بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس بنیادی طور پہ پچھلے 8 مہینوں سے عموماً اور پچھلے کچھ ہفتوں سے خصوصاً توشہ خانہ کا ایک لفظ اور توشہ خانہ کا ایک ایشو استعمال کر کے عمران خان صاحب کی جو کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، اور پھر خصوصاً کل چھوٹو تارڑ جناب عطا تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں جناب بڑی انہوں نے ٹھٹھے باندھتے ہوئے جو اپنی طرف سے انکشافات کیے، ان کا جواب، پھر اس سے پہلے طلال چودھری جناب اس کے اوپر بولتے ہوئے، اور پھر مسلسل ان کے جتنے سپوکس پرسن ہیں، امپورٹڈ حکومت، ناکام حکومت، نکمی حکومت، نکھٹو حکومت اور نامراد حکومت، جس نے پاکستان کی عوام کا بھی اور پاکستان کی خواص کا بھی جینا اور مرنا دونوں دو بھر کیا ہوا ہے، وہ توشہ خانہ ایشو کے اوپر جس انداز سے پچھلے چند ہفتوں سے پلے کر رہے ہیں، آج تھوڑا سا اس کا جواب دینا مقصود ہے، خصوصاً جو چھوٹو تارڑ نے کل پریس کانفرنس کی اس کے حوالے سے بھی۔ اس سے پہلے کل ہمارا ایک لیڈنگ ٹی وی چینل ہے، اس نے ایک لیک کی اپنی طرف سے کہ بہت بڑا سکینڈل ہے، اور اس سکینڈل کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ لیول نیچے آیا ہوا ہے، پاکستان کا امپورٹ لیول اوپر گیا ہوا ہے، پاکستان کی فارن ریمیٹنس شاید اس ایشو کی وجہ سے، اس آڈیو لیک کی وجہ سے جو ہے وہ فارن ریمیٹنس کم ہوئی ہیں۔ اس آڈیو لیک کے اس انداز سے پیش کیا گیا، سابقہ خاتون اول اور مسز عمران خان صاحبہ کا اپنے ایک وہاں کے سٹاف ممبر کے ساتھ جو ٹیلی فونک گفتگو تھی، پہلے تو میں اس کے حوالے سے کلیئر کر دوں کہ اس میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، جس پہ کوئی اخلاقی، سیاسی، خانگی، معاشی، معاشرتی حوالے سے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے۔ میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے سارے صحافی دوست بھی، سارے کیمرہ مین بھی، اور جو بھی سن رہا ہے، ہر فیملی کے اندر جو فیملی کی خاتون ہوگی، اس کا یہی سٹائل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے اوپر یہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گی کہ گھر کے اندر کی باتیں، گھر کے اندر کے معاملات باہر نہیں جانے چاہیے۔ یہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والا ہو، کوئی درمیانے سے گھر کا ہو، کوئی بڑے گھر کا ہو، کوئی محلات کے اندر رہنے والا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی مڈل کلاس فیملی ہو، ہر فیملی کے اندر اس فیملی کا جو ہیڈ ہے، اس کی مسز اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں یا موجودگی میں اپنے ملازمین کے حوالے سے یہی ٹریٹ کرتی ہے کہ اپنے خاوند کی عزت، اپنے گھر کی عزت، اپنے گھر کا وقار، اپنے خاوند کا وقار، اپنے گھر کا جو ڈیکورم ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہر ایک نے اپنے اپنے اصول و ضوابط بنائے ہوتے ہیں جو تقریباً یکساں ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر ایک ملازم کو سابقہ خاتون اول یہ سمجھا رہی ہیں کہ آپ گھر کے معاملات کو اس طریقے سے مینج نہ کریں، تو اس میں کون سی ایسی چیز تھی کہ جو سارا دن ٹی وی چینل پہ دکھائی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ بھائی جی عمران خان نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا، عمران خان کی مسز نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا، عمران خان کی فیملی کے اندر بہت بڑا بلنڈر ہو گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اس قسم کی ٹیکٹس اور اس قسم کے جو ٹولز ہیں، ان کو استعمال کر کے ملک اور قوم کا وقت بھی، پیسہ بھی، توجہ بھی ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ چیز کلیئر کر دوں۔ اب آتا ہوں توشہ خانہ۔ توشہ خانہ ایک بہت بڑا ڈرامہ بنا ہوا ہے پچھلے 8 مہینے سے۔ اس امپورٹڈ حکومت کو ان 13 گیدڑوں کی جو جماعت، ناکام ترین جماعت، ناکام ترین حکومت پی ڈی ایم، اس سے نہ ملک چل رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی 8 مہینے کی پرفارمنس کیا ہے؟ نیب ختم، کیسز ختم، احتساب ختم، ایکسپورٹ ختم، فارن ریمیٹنس ختم، روزگار ختم، ڈالر ختم، پاکستان کی عزت ختم، پاکستان کا وقار ختم۔ اور کوئی جب ان سے اس کے متعلق پوچھتا ہے تو کہتے ہیں جی عمران خان نے گھڑی بھیج دی جی، جو اس کی اپنی ملکیت تھی۔ اب یہ توشہ خانہ کے ایشو کو عمران خان صاحب کے حوالے سے رکھنے سے پہلے میں ذرا آج پوری پاکستانی قوم کو 1980 سے لے کے 2008 تک جتنے پاکستان کے اندر حکمران آئے، میں آپ کے سامنے لسٹ پیش کرتا ہوں کہ کس کس نے توشہ خانہ سے کتنے کتنے تحفے لیے۔ جنرل ضیاء صاحب نے 122 توشہ خانہ سے گفٹ حاصل کیے، محمد خان جنیجو صاحب نے 304 گفٹ حاصل کیے،
اسحاق خان صاحب نے 88 گفٹ حاصل کیے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 174 گفٹ حاصل کیے، میاں نواز شریف صاحب نے 75 گفٹ حاصل کیے، فاروق لغاری صاحب نے 114 گفٹ حاصل کیے، رفیق تارڑ صاحب جن کے مایا ناز پوتے چھوٹو تارڑ نے کل بڑی بڑھ کے ماری تھی، بڑے ٹھٹھے باندھے تھے، ان کے رفیق تارڑ نے 73 تحائف توشہ خانہ سے حاصل کیے، ظفر اللہ جمالی صاحب نے 110 تحائف حاصل کیے، چوئی شجاع صاحب نے 9 حاصل کیے، جنرل مشرف نے 515 تحائف حاصل کیے، شوکت عزیز نے 1126 تحائف حاصل کیے۔ اب یہ جو 3-4 ہزار تحائف میں تقسیم ہوئے، اس سے بھی زیادہ 4-5 ہزار کے قریب پچھلے 30 سالوں میں، کسی کا کوئی تماشا نہیں لگا۔ ہاں ایک تماشا لگا جو جینون تھا، نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر ہوا توشہ خانہ کا، اس کے اوپر اس کو سزا ہوئی، اس کے اوپر اس کی کوئی پراپرٹی بھی ضبط ہوئی، سارے معاملات ہوئے، کیونکہ وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ توشہ خانہ کی تفصیل ہے۔ توشہ خانہ کیا چیز ہے؟ جو آپ کو جو حکمران ہوتے ہیں ان کو جو تحفے ملتے ہیں باہر کے ممالک حکمران بادشاہوں کی طرف سے، ریاستوں کے سربراہان کی طرف سے، وہ سب سے پہلے پاکستان کے کیبنٹ ڈویژن کے انڈر آتا ہے ایک ادارہ توشہ خانہ، اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہماری حکومت آنے سے پہلے توشہ خانہ کا رول یہ تھا کہ 15 سے 25% اس کی ویلیو جو بنتی تھی، مارکیٹ ویلیو، وہ حکمران پیسے ادا کرتا تھا اور وہ تحفے لے لیتا تھا، اور یہ تحفے اسی 15 اور 25 اور پھر اس کے علاوہ آگے بتاؤں گا کہ 5% اور 3% کے اوپر بھی جناب ان حکمرانوں نے، یہ جو 12-14 حکمران میں نے آپ کے سامنے گنوائے، انہوں نے تحفے حاصل کیے کروڑوں روپے کی مالیت کے۔ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت جب آئی اگست 2018 میں، اس کے قانون چینج کیے، 50% پیسہ پے کرنے کے بعد حکمران جو ہے وہ لیتا تھا۔ ہمارے دور حکومت میں ہم نے قانون بنا دیا، کہاں 15% اور 25% تھا، کہاں 50%۔ اب عمران خان صاحب کو جو تحفے ملے، ان تحفوں کو 50% پیسہ پے کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی ملکیت ہے۔ اور توشہ خانہ کا ایک بڑے واضح اصول ہے، اگر میں غلط کہوں تو مجھے نون لیگ اور پی ڈی ایم والے بھی، کیبنٹ ڈویژن والے بھی مجھے عدالت میں لے جائیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ توشہ خانہ کا اصول ہے کہ نواردرات اور آپ کی گاڑیاں، ان 2 چیزوں کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حکمران پیسے پے کر کے لے سکتا ہے، نہ وہ نواردات لے سکتا ہے، نہ وہ گاڑیاں لے سکتا ہے، اور 30,000 سے کم مالیت کی جو چیز ہوگی وہ فری آف کاسٹ لے سکتا ہے، یہ رول ہے۔ اچھا، اگر کوئی حکمران توشہ خانہ میں جمع اپنا تحفہ نہیں لے گا تو وہ 1 سال کے اندر اس کو نیلام کر دیا جاتا ہے، اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اس نے بکنا ہی بکنا ہے، اس نے بکنا ہی بکنا ہے، نیلام ہو جانا ہے اس نے۔ اب مجھے یہ بتائیں، عمران خان صاحب نے 50% قیمت ادا کرنے کے بعد چیز ان کی ہو گئی، جیسے یہ آپ کی 4,500-5 ہزار توشہ خانہ کے گفٹ ہے کروڑوں کی مالیت کے، وہ ان کے ہیں۔ اب ان کے پاس جو چیز ان کی ملکیت ہو گئی، وہ اگر انہوں نے بیچ دی، اگر آئین کے اندر کہیں پہ لکھا ہے، میں آن اوتھ یہ بات کر رہا ہوں، پاکستان کے کسی آئین کے اندر، کسی قانون کے اندر، کسی قانون کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ توشہ خانہ سے حاصل کیا ہوا تحفہ حکمران بیچ نہیں سکتا، تو جناب پھر یہ تو ہے جرم، اس کی میں بھی معافی مانگوں گا، ہم سارے معافی مانگ لیں گے۔ جب یہ چیز نہیں لکھی ہوئی تو پوری پاکستانی قوم کا وقت اور پاکستانی قوم کی پیسہ اور پاکستانی قوم کی ذہنی توجہ کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ اور قانون کے اندر قطعاً کوئی ایسی تحریر نہیں ہے کہ جس نے 50% قانون کے مطابق پیسہ پے کرنے کے بعد جس حکمران نے توشہ خانہ سے تحفہ لے لیا، اس کی ملکیت بن گیا، وہ اس کو بیچ نہیں سکتا۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قدخن نہیں ہے، کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے، کوئی آبسٹیکل نہیں ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے، اس رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جب عمران خان صاحب کی چیز 50% پیسہ پے کیا، پے کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو پے کیا،
ٹیکس پے کرنے کے بعد پھر اس پیسے کو لیگلی اپنے لیگل اکاؤنٹ کے اندر جمع کرا دیا اور اس کے اوپر بھی ٹیکس دیا، تو اس کے بعد کس چیز کا تماشا، کس چیز کا وویلا، کس چیز کا یہ ٹوپی ڈرامہ، کس چیز کا یہ چھوٹو تارڑ جیسے ڈنٹونک کے جو نا وہ کریکٹر جو نا وہ آ کے یہاں پر بیٹھ کے وہ عمران خان صاحب کے اوپر انگلی اٹھائیں یا دشنام ترازی کریں، جن کا اپنا کریکٹر اور جن کے اپنے خاندان کا کریکٹر جو ہے نا وہ تار ہے جو نا بد کرداری کے ساتھ، معاشی بد کرداری کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 نمبر قسم کی جو کمپین ہے عمران خان صاحب کے کریکٹر اسیسینیشن کی، یہ ختم ہونی چاہیے. ایک چیز کل بڑی ٹھٹھے باندھ کے جناب چھوٹو تارڑ کہتا ہے کہ جناب کہیں سے 1000 کا قالین ملتا ہے. ہاں بتائیں جناب والا، 50 روپے کا قالین بھی ملتا ہے. آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بتاؤں گا کہ نواز شریف کو سعودی عرب سے اس کے دور میں لاکھوں کی مالیت کا قالین ملا، اس نے 50 روپیہ جمع کرا کے توشہ خانہ سے لیا. تو اس عقل کے اندھے اور دانش کے لولے اور فہم کے لنگڑے عطا تارڑ سے اور اس کے پیچھے جو قائدین ہیں اس کے سلطان مفرور نواز شریف اور بیگم صفدر اور سلطان مجبور شہباز شریف، میں ان سے پوچھوں گا 50 روپے میں کہیں سے قالین ملتا ہے؟ تم 1000 روپے کے قالین کا رونا روتے ہو. تم نے 50 روپے میں لاکھوں کی مالیت کا قالین تمہارے اس سلطان مفرور نے جو باہر بیٹھا ہوا ہے ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ، اس نے خریدا ہوا ہے. پھر آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں یہاں اس میں سے نہیں خرید سکتے. عمران خان صاحب کو گاڑی ملی، عمران خان صاحب نے وہ گاڑی نہیں لی، وہ توشہ خانہ میں جمع رہی، کیونکہ قانون ہے کہ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی اگر وہ تحفے میں حکمران کو ملے گی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہمارے اس پی ڈی ایم اور نون لیگ کرپٹ، چور، لٹیرے اور نوسر بازوں کی جماعت جو آج سیاسی واشنگ مشین سے، احتساب کی جو واشنگ مشین ہے اس سے اپنے امپائر کھڑے کر کے اپنی پروسیکیوشن کے جناب کریکٹر اور فیکٹر کھڑے کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے اور عوام کی اطلاع کے لیے عرض ہے، بی ایم ڈبلیو متحدہ عرب امارات سے ملی، جس کا رجسٹریشن نمبر ہے PH422. جناب والا یہ توشہ خانہ سے جناب حاصل کیا گیا اور اپنے پاس جناب آصف زرداری صاحب نے رکھ لی. ٹویوٹا NA442 متحدہ عرب امارات سے ملی، بڑی مہنگی ترین ٹویوٹا کی ایک جدید ترین ماڈل کی گاڑی، وہ جناب آصف زرداری صاحب نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لی. قانون کہتا ہے کہ گاڑی آپ نہیں رکھ سکتے، گاڑی نہیں رکھ سکتے، نوادرات بھی نہیں رکھ سکتے اور گاڑیاں بھی نہیں رکھ سکتے اپنے پاس، وہ توشہ خانہ میں ہی رہیں گی، وہ حکمران نہیں رکھ سکتا. اور پھر ایک BMW 760 LI لیبیا سے ملی آصف زرداری صاحب کو. آصف زرداری صاحب جناب اینٹ کے اپنے جناب کھاتے میں ڈال کے نکل گئے پتلی گلی سے. اور پھر یہ نواز شریف صاحب، ان کی جناب مرسیڈیز گاڑی سعودی عرب سے ملی، جس نواز شریف کا چیلا چانٹا اور جس نواز شریف کو، جس کا دادا کوئٹہ بینچ کے سپریم کورٹ کے ججز کو خریدنے کے لیے بریف کیس ہاتھ میں لے کے سروسز دیتا رہا اور اس سروسز کی پاداش میں پھر صدر مملکت کا عہدہ حاصل کیا، پھر اس کے پوتے نے گریڈ 16 کی نوکری اور چاکری کر کے شہباز شریف کی اور آل شریف کی نوکری کی، اور پھر جس نے پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جس انداز سے آئین کی کتاب پکڑ کے غیر اخلاقی اشارے بازی کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا کریکٹر دکھایا تھا پوری دنیا کو، وہ کل اٹھ کے آ کے جناب جس انداز سے ٹھٹھے باندھ رہا تھا اور عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا تھا، اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تیرا لیڈر جو مفرور ہے، تیرا لیڈر کے جو بزدل ہے، تیرا لیڈر کے جو ڈرپوک ہے، تیرا لیڈر کے جو پورے پاکستان کی ریاستی اداروں کو، عدالتوں کو، عوام کو چونا لگا کے باہر بیٹھا ہے، اس نے مرسیڈیز کار کے جو قانون کے مطابق توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی، IDH 78 اس کا نمبر ہے، وہ جناب اس نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لی اپنے دور حکومت میں. تم کس منہ کے ساتھ عمران خان کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہو؟ تم کس منہ کے ساتھ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہو؟
اور 50 روپے میں لاکھوں کی مالیت کا قالین تمہارا وہی لیڈر بزدل ڈرپوک باہر بھاگا ہوا پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے. برگر کھانا ہو, میکڈونلڈ جانا ہو تو پلیٹلیٹس بڑے بہترین, احتساب کی طرف آنا ہو تو پلیٹلیٹس زمین کی طرف. یہ آٹومیٹک پلیٹلیٹس ہیں اس کے, ان کے لیڈر کے, بزدل اور 2 نمبر لیڈر کے. وہ جناب مرسیڈیز کار جناب قانون کہتا ہے پاکستان کا کہ کوئی اوپران نہیں توشہ خانہ سے لے کے جا سکتا, وہ لے کے چلے گئے. پھر اس کے بعد آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا, عمران خان صاحب نے اس توشہ خانہ سے جو چیز لی اس کو لیگل کوڈل فارمیلٹیز پوری کر کے اپنے لیگل اکاؤنٹس کے ذریعے سے پیسہ دیا. آج پوری پاکستانی قوم سن لے, انہوں نے جو 5%, 3%, 10%, 15% کے جو کروڑوں اور اربوں کی مالیت کے تحائف لیے توشہ خانہ سے, اس کے جتنے پیسے انہوں نے ادا کیے وہ منی لانڈرنگ جس جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے یہ کرتے رہے, وہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے پیمنٹ ہوئی, نواز شریف کی بھی اور آصف زرداری کی بھی. یار آپ کس منہ کے ساتھ عمران خان کے اوپر جناب انگلیاں اٹھا رہے ہو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس عمران خان کے سگنیچر کے ساتھ بلہ, گیند اور شرٹ اور شلوار قمیض اور شرٹ اور سوٹ اگر وہ کروڑوں روپے میں بکتا ہے, اس عمران خان کے خلاف تمہیں صرف یہی چیزیں نظر آئی تھی کہ جس کے حوالے سے تم حمام میں سارے ننگے, اور میں آپ کے سامنے ساری کلیئر کر چکا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بھونڈی, بے ڈھنگی, بے تکی حرکتیں کر کے اور اس قسم کا کریکٹر ایسیسینیشن کا ایک بے تکا سرکل چلا کر عمران خان صاحب کی ذات اور پی ٹی آئی کی پاپولرٹی کو کم نہیں کیا جا سکتا. اگر مقابلہ کرنا ہے تو جمہوریت کے میدان میں کرو. تم کہتے تھے کہ تم لوگ بڑے پاپولر ہو, تم کہتے ہو نواز شریف باہر جناب نیلسن منڈیلا اور امام خمینی بن کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو بلاؤ. کیوں انتظار کر رہے ہو کہ اسمبلی تحلیل ہو تو پھر اس کے بعد آئے؟ اتنا بڑا ہیرو, اتنا بڑا لیڈر, اتنا بڑا دلیر, اتنا بڑا جرأت مند شخص ہے جس کے استقبال کے لیے کروڑوں لوگ بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ آ جائے, اور آئے تو انتخابات کا اعلان کر دو. تم تو بہت پاپولر ہو, تم تو بہت بڑے لیڈر ہو, تم تو عوام کے دلوں میں بستے ہو, تم تو عوام کے دل, دماغ ہر جگہ پہ جناب جہاں گزی ہو. تو پھر الیکشن کا اعلان کرو. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. سیاسی طور پہ فیصلہ ہو جائے گا, دودھ کا دودھ, مکھن کا مکھن, دہی کا دہی اور پنیر کا پنیر, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن آپ میں جرت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے عوام آپ سے نفرت کرتی ہے. آپ کو پتا ہے 8 مہینوں میں آپ نے پاکستان کی معیشت, ریاست, عوام تینوں کو کسی قابل نہیں چھوڑا. لولا لنگڑا نہیں, پیرالائز کر دیا ہے. پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب نہیں ہے. بی بی سی کی کل کی رپورٹ ہے, پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. ان 8 مہینوں میں ان نکموں کی, نکھٹوؤں کی بددیانتی اور کرپشن کی وجہ سے, اور NRO2 کی وجہ سے, اور ان کی بے صلاحیتوں کی وجہ سے, جس امپورٹڈ حکومت کا وزیر خارجہ بلا وجہ بھٹو ان 8 مہینوں میں 80% دن اس نے ملک سے باہر گزارے ہیں. 80%. کیا ملک چلا رہے ہو؟ تو جناب والا انشاءاللہ آج عمران خان صاحب اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے پالیسی دیں گے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین, پی ٹی آئی کے کارکن, پی ٹی آئی کے ووٹر اور پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. میری آخری گزارش یہ ہے کہ خدا کا واسطہ کوئی اور چیز لے آؤ, بس کر دو یہ توشہ خانہ. اس میں سے کچھ نہیں نکلنا, اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا. پانی میں مدھانی سنا ہوا نا پاکستان کی عوام نے بھی, اور اب میں یہ اپنے رسپیکٹیبل میڈیا چینل کو بھی اور اپنے ان مخالفین کو, حکومتی ٹولے کو یہ کہوں گا کہ جناب پانی میں مدھانی جتنی دیر چلاتے رہو نہ مکھن نکلتا ہے, نہ ملائی نکلتی ہے, کچھ بھی نہیں نکلتا. تو اس وجہ سے یہ پریکٹس چھوڑ دو. کوئی سالڈ سی بات کرو, کوئی سالڈ سی چیز لے کر آؤ, کوئی لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ ہاں جی کوئی بات ہے. باقی عمران خان کھڑا ہے پاکستان کے لیے, عمران خان کھڑا ہے عوام کے لیے, پاکستان کھڑا ہے ریاست کے لیے, اور انشاءاللہ اس کے لیے اس نے قربانی دی ہے, خون بہایا ہے, اپنے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اچھا چوہان صاحب, کل سے سی ایم کے راولپنڈی میں آنے کے اطلاعات ہیں اور خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟
دیکھیں یہ اخبارات کی خبریں ہیں، میڈیا کی خبریں ہیں، اور جو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہوتا ہے وہ پاکستان کی عدالتوں، اداروں، ایجنسیوں، ان کے ساتھ ان کی آفیشیل میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی اس میں کوئی چیز ہے۔ بہرحال یہ آپ نے بھی خبروں میں سنی ہے، ہم نے بھی خبروں میں سنی ہے۔ بطور کہ جو وفاقی حکومت ہے ملک کی معیشت بری حالت کا شکار ہے، وہ توشہ خانہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے، تو پنجاب میں حکومت ہے، پنجاب میں گڈ گورننس ہے، کوئی ادارہ ایک پٹواری سے لے کے کمشنر تک کسی کا کوئی جائز کام بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، سب ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کی گڈ گورننس کہاں ہے؟ دیکھیں جی، پنجاب کے اندر پہلے 3.5 سال بھی جو ہماری حکومت تھی اس میں بڑے احسن طریقے سے ہم نے کوشش کی، اور اس میں بڑی لمبی چوڑی چیزیں ہیں، آپ کی ہیلتھ انشورنس کارڈ سے لے کے اور یونیورسٹیز، کالجز، اور بہت سی ایسی ریفارمز ہیں جو میں ابھی اس ایک 15-20-30 منٹ کے اندر بیان نہیں کر سکتا، وہ علیحدہ سے کبھی اس پہ جناب سیشن رکھ لیں گے۔ لیکن ابھی چودھری پرویز لائی صاحب نے پچھلے 4 مہینوں میں آپ کے سامنے، ابھی پہلے 1122 تھی، اب انہوں نے شروع کیا وہ 1123 ہے ایک، جس کے ذریعے سے جناب کوئی ملاوٹ کسی کھانے پینے کی چیز ہو جس پہ آپ کو نظر آئے کہ ایسی کوئی پرابلم ہے، آپ فوراً فون کر کے جناب اسی وقت جناب سرکاری عملہ پہنچتا ہے، وہ ہوٹل کی وہ کھانے پینے کی چیزیں، اس طرح کی بیسیوں اقدامات ہیں جو 4 مہینے کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب نے بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیے ہیں، اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ باقی یہ 75 سال کا جو گند ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ 3-4 مہینے کی حکومت یا 1-3 سال کی حکومت کے ذریعے سے سارا کچھ صاف ہو جائے گا تو پاسبل ہے۔ سر توشہ خانہ سے متعلق گھڑی کے جو ہے معاملہ، وہ خریدنے یا بیچنے کا سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ رقم جو حاصل کی گئی تھی اس کو اثاثوں میں ڈکلیئر کیوں نہیں کیا گیا، اور یہی کیس ہے جو اسلام آباد کی کچہری میں ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں چل رہا ہے۔ 9 جنوری کو اس کی سماعت ہے، خان صاحب وہاں پر پیش ہو کر ذاتی حیثیت میں کیا جواب دیں گے اس کا جواب؟ اچھا، جو توشہ خانہ کا جو بھی گھڑی، ہار، جو بھی بیچا گیا اس کو پراپر طریقے سے نوٹیفائی کیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کے گوشوارے میں بھی، ایف بی آر کے گوشوارے میں بھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس پہ کوئی چیز ہے تو پھر جائیں ایف آئی آر کٹوائیں، عدالت میں جائیں، عدالت پہ کیس کریں۔ یہ جو آ کے پریس کانفرنس کر کے اچھا پھر وہ پیڑے روڈ تو چپ چنگی، وہ کم از کم کوئی چج کے جنا سپوکس پرسن تو بٹھاؤ نا۔ ایک عطا تارڑ، چھوٹو تارڑ، جس کا دادا اور جس کا خود کرتوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، دوسرا وہ تنظیم سازی کا ماہر وہ جناب آپ کا طلال چودھری، جس کے حوالے سے ساری دنیا جانتی ہے، وہ میاں جاوید لطیف کہ جس نے آل شریف کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی توہین کر دی تھی۔ ان جیسے سپوکس پرسن کے ذریعے سے، بیڈ کریکٹر قسم کے سپوکس پرسن، ملک اور قوم اور ذات، اخلاق، کردار، ہر حوالے سے، معاش کے حوالے سے، ان کے ذریعے سے آپ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائیں گے تو آسمان کی طرف تھوک پھینکو گے تو اپنے منہ پہ آئے گا۔ کامیاب کرنے کے بعد کیا عمران خان اب بھی پنڈی والوں سے ناراض؟ نہیں، عمران خان صاحب نے ابھی لاسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی، عمران خان صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ راولپنڈی کی پرفارمنس بہت زبردست تھی، اور آپ سارے دوست گواہ ہیں۔ ہم نے یہاں پر 1 مہینہ جس طریقے سے محنت کی، مری روڈ کے اوپر جو 1 مہینہ کیمپ لگا، پورے مری روڈ اور پورے پنڈی کے اندر جو ہم نے ماحول بنائی رکھا، اور پھر اس دن جو پاکستان کی ہسٹری کا پنڈی کا سب سے بڑا فنکشن اور پاکستان کا سب سے بڑا فنکشن تھا، فیض آباد سے لے کے ناز سین میں تک کھچا کھچ جو ہے وہ آپ کا دنیا بھری ہوئی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے میں نے بھی اپنی سیاسی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور آپ نے بھی اپنی سیاسی زندگی میں۔ سینٹ میں ایویشن ڈویژن نے کل جواب جمع کروایا کہ عمران خان نے 43 کروڑ سے زائد کے جو ہے وہ پروازیں کی ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ ریاست مدینہ کے دعوے دار جو ہیں کچھ خرچیاں کرتے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا کہ لاہور سے ہیلی کاپٹر اڑا پنڈی آیا، ہریسہ، نہاری، توا مچھی اور حلیم کی جناب ڈشیں لے کے، اور وہاں سے مری پہنچا تو پتہ چلا یار کہ وہ لاہور میں نہیں، اسلام آباد میں نہیں، لاہور میں جناب ہریسہ کا تو جناب ڈش وہیں پہ رہ گئی، اس کا تو ڈونگا ہی ادھر رہ گیا۔ انہوں نے جناب نواز شریف صاحب نے دوبارہ ہیلی کاپٹر بھیجا، جاؤ لاہور سے جناب وہ ہریسے کا ڈونگا لے کر آؤ، اور ہریسے کا ڈونگا جانا اور دیش کی وہ جناب دوبارہ ہیلی کاپٹر جاتا ہے وہ لے کے آتا ہے۔ اس قسم کی ٹکٹلیاں کم از کم عمران خان صاحب نے نہیں کی،
اور جس طرح GTS کا بس بنایا ہوا تھا آل شریف نے سرکاری جہاز اور سرکاری ہیلی کاپٹرز کو، اس طرح کم از کم انہوں نے نہیں کیا۔ آخری سوال جی، یہ بتائیے کہ سننے میں آ رہا ہے صاحب کی ملاقات کی آپ تصدیق کرتے ہیں اہم شخصیت سے کی ملاقات، اور یہ بتائیے گا کیا اگر پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹی تو کیا KPK کی اسمبلی توڑ دی جائے گی؟ اچھا میں کچھ بھی نہیں کرتا جانا، ٹھیک ہے تنظیم آ جاؤ بتائیں۔ مسلم لیگ نون نے اطلاع ہے کہ پرویز الہی کے خلاف تحریک اعتماد پنجاب میں تیار کر لی ہے، آپ کے علم میں ہے وہ کب تک جمع کروا سکتے ہیں؟ کوئی نمبر گیمز آپ کے پاس؟ دیکھو یہ ان کے اینڈ کی بات ہے، یہ ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں یا گورنر جو ہے نا وہ کہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کو، یہ ان کے اینڈ کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی آخری سوال۔ ممبر پنجاب اسمبلی اور سابقہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج آپ کی آخری پریس کانفرنس ہے، شام کو عمران خان صاحب جو ہے اسمبلی تحلیل کر دیں گے کہ مزید کوئی دور ٹرن کی گنجائش ہے؟ شام کو تحلیل کا تو نہیں، وہ شام کو اعلان کریں گے تاریخ کا، اور تاریخ اور دینے والے ہیں، وہ تاریخ دیں گے اور اس کے مطابق پھر آگے چلیے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج خان صاحب ممکنہ طور پر اعلان کریں گے چودھری پرویز الہی کی ریزرویشن اس سے پہلے بھی سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ مارچ تک ہم چاہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں چلیں۔ کل سے پرویز الہی یہاں بھی موجود ہے پنڈی میں، کل مونس الہی نے بھی 2-3 ملاقاتیں کی خان صاحب سے، کیا ان کی ریزرویشنز ہے؟ اگر ہے تو ان کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ دیکھیں پچھلے 20 دنوں کے اندر صدر عارف علوی سے لے کے چودھری پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب، پارٹی کی باقی لیڈرشپ نے اپنے ویوز دیے ہیں کہ پروس اینڈ کونس کیا ہے، پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی توڑنے کی کیا ہے، پلس مائنس کیا ہے، وہ سارا خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، بتایا ہے کہ فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا۔ تو جب آپ ایک اچھی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ نقصان نہیں دیکھتے۔ عمران خان صاحب پاکستان کو بچانے کے لیے چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن ہو، ان نکمے نکھٹو نا اہل لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے اس ملک کو چلانا، ثابت ہو گیا 8 مہینوں میں ملک کدھر تھا اور کدھر لے آئی ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے جناب ٹیکنیکس کے ذریعے سے ایک ٹائم پہ اکٹھے الیکشن ہو۔ اب وہ نہیں کرنے کو تیار، انہوں نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی جناب موج میلہ نہیں چھوڑنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا سب کچھ بنتا بھاڑ میں جائے جنتا، یہ اس وقت امپورٹڈ حکومت کا نعرہ ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں پھر ہمیں یہ والے ٹیکٹکس اڈاپٹ کرنے پڑ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں، حقیقی آزادی مارچ آج رواں۔ خزم عید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو اپنی 4 سیٹیں دے دوں گا۔ مولانا خان صاحب وہ جو رپورٹ ہمیں دے دے، اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے۔ جاؤ شباز، ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور یہاں پہ کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی، اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کے لیے، کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے۔ آپ سب بھی بول دیکھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔